السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع چل رہا ہے اسی کی ایک کڑی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کا اعلیٰ حضرت کا تفسیری ترجمہ اور اقوال مفسرین سے اس کی تائیدات۔ اسی موضوع پر کچھ گفتگو کریں، روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے آئیے آقا نامدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر کے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں دین کے مسائل پر جو عوامی آدمی یا دنیاوی معاملات کی وجہ سے کچھ دھول بیٹھ جاتی ہے، تو اس دین پر، اس مسئلے پر جو دھول بیٹھنے کی وجہ سے اصل مسئلہ جو چھپ رہا ہے، اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے، دھول کو ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے، اور جس کو بھیجتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجدد ہونے کا میڈل ملتا ہے، تمغہ ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، یعنی تحفہ بھی وہی ہے، عہدہ بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اعلیٰ تری رحمت و رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے لیے تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنایا۔ تو اب آپ کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے اکثر وہ ہضم نہیں ہوتا، اور ہضم بھی کیسے ہو، کیونکہ آدمی اگرچہ ہماری طرف منسوب کرے کہ تحقیق نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن خود کا حال یہ ہے کہ تحقیق کے تاثر سے بھی واقف نہیں ہے۔ ابھی کچھ باتیں آئیں گی، بس خالی آئینہ دکھانا مقصد ہے، اور اگر کسی کو لگے کہ برائی کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے شروعات کی ہے جا کر کے پہلے ان لوگوں کا گریبان پکڑیں، کیونکہ اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ تم نے آقا کی شان پر بے جا حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غلام احمد رضا کو کھڑا کر دیا ہے۔ بس غلام احمد رضا کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم کو برا لگے تو ہم کو کیا، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ تو ترجمہ کنز الایمان کیا تھا، پہلے ترجمہ کنز الایمان بتائے، اور اس کے بعد پھر کچھ باتیں علمی اعتبار سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فتح کی اس آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اعدادیہ کا بچہ بھی ترجمہ یہ کرے گا، ان کے ہاں عربی آتے ہی نہیں۔ آلات کے خلیفہ جن کا نام علامہ سید سلیمان اشرف بہاری ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے المبین۔ ہم لوگ جب مبارک پور اشرفیہ میں پڑھتے تھے تو سابعہ میں یہ خارجی مطالعے میں داخل تھی۔ اگر عربی میں مہارت اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے اندر دیکھنی ہے تو المبین کا مطالعہ کر لینا۔ آلات کے خلیفہ ہیں، آل رسول ہے علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ مان لیجئے کوئی لفظ ثلاثی ہے، 3 لفظی ہے، تو اس کو جس اعتبار سے گھمائے معنی الگ ہو جائے لیکن معنی میں مناسبت ضرور پائی جاتی ہے۔ جیسے مرق، میم را قاف، یہ علمی گفتگو ہے ایک دم۔ مرق، اس کو آپ بدلے مرق، کبھی کبھی مقر، سمجھ رہے نا، مرق، مقر، میم شروع میں آیا، اب را شروع میں لائیے، رمق، رقم، سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد را میم ہو گیا، اب قاف لائیے، قمر،
قمر، کرم. تو اس طریقے سے یہ 3 لفظ ہیں، قاف را میم. ان تینوں کو چاہے پہلے رکھے یا بعد میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 3 لفظوں کو مجموعے میں وہ خاصیت دی ہے، وہ کمال دیا ہے کہ جس اینگل سے دیکھو، جیسے بھی ملاؤ، کوئی نہ کوئی معنی ضرور پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر معنی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور پائی جاتی ہے، مناسبت پائی جاتی ہے. اور اس کا اندازہ لگانا ہے تو المبین کا مطالعہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ خالی ایک نمونے کے طور پر بتا دیا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کی عربی کی مہارت دیکھنا ہے تو ادھر آؤ. اب اس ترجمے پہ تائید میں سب سے پہلے آتی تھی عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، تو اس تفسیر کو ڈائریکٹ اصول کے خلاف کہہ دیا گیا. آئیے پہلے پہنچتے عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے. ان کے بارے میں ہم جب محدثین اور اصحاب جرح و تعدیل کی بات سن لیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اصحاب جرح و تعدیل راویان حدیث کے بارے میں جرح بھی کرتے ہیں اور ثقہ بھی اگر کہتے ہیں، بھروسے مند کہتے ہیں، تو اب رد کرنے کا حق نہیں رہتا ہے. یہ ایک علمی انداز ہے. اب آ جائیے عطا خراسانی ہے کون. پہلے عطا خراسانی یہ تابعی ہیں. یہ کون ہے؟ تابعی ہے. اور حضور نے فرمایا جن کے ساتھ میرے ساتھ رہنے والا رہے یا میرے ساتھ رہنے والے کے ساتھ رہنے والا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو فتح عطا فرما دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے. تو عطا خراسانی کون ہے؟ تابعی ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں. ان کی ولادت سن 60 ہجری میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ سن 60 ہجری میں. 50 میں میرا امام آیا، 60 میں عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کا وصال ہوا ہے سن 135 ہجری میں. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. خراسان کی سرزمین پر جب یہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خراسان کا قاضی بنا دیا تھا. اور قاضی خالی لیبل کا قاضی نہیں کہ لیبل لگ گیا قاضی، لیبل لگ گیا قاضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں ان کو خراسان کا قاضی بنایا تھا. خراسان اور اطراف خراسان کے جو بھی معاملات ہیں یہ سب حل کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ وہاں کے فقیہ تھے. خراسان کے فقیہ اور قاضی ہیں. اب آئیے اصحاب جرح و تعدیل میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں امام ذہبی. امام ذہبی کی ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، 6واں حصہ ہم کھولتے ہیں صفحہ 141. تو عطا خراسانی پہلے یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں. یہ چونکہ تابعی ہیں، اور تابعی ڈائریکٹ اگر حضور سے روایت کریں تو وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے. لیکن ان کی جتنی بھی مرسل ہیں تو امام ذہبی کہتے ہیں اگرچہ یہ نام کسی صحابی کا ذکر نہ کریں، ڈائریکٹ حدیث حضور تک پہنچا دے، تب بھی معاملہ کیا ہوگا. یہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ ابو درداء سے. بہت سلو بولے یار. اگرچہ واسطے کا نام نہیں لیا، صحابی کا نام نہیں لیا، تب بھی یہ ڈائریکٹ حضور سے کرے تو ابو درداء سے روایت کرتے ہیں. اور کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے. بولو یار. ابو درداء صحابی رسول ہے، ان سے روایت کرتے ہیں. اور کس سے روایت کرتے ہیں؟ معلوم ہے عبداللہ ابن عباس سے، مغیرہ ابن شعبہ سے، اور بہت سارے صحابہ سے روایت کرتے ہیں. اس لیے اگرچہ ان کی مرسل ہوتی ہے اور بیچ میں صحابی کا نام ذکر نہیں ہوتا ہے، تو ان میں سے کسی نہ کسی سے تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں. جی اس کے بعد اور کس سے روایت کرتے ہیں؟ خود تابعی بھی آپس میں ایک دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں نا. وروى عن ابن مسیب، سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں. عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں. یہ عروہ ابن زبیر ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. بولو یار. ابو بکر صدیق کے نواسے، عائشہ صدیقہ کے بھانجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. عروہ ابن زبیر. عطا ابن ابی رباح ان سے بھی روایت کرتے ہیں. ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں. نافع سے روایت کرتے ہیں. عمرو ابن شعیب سے روایت کرتے ہیں. اتنے لوگوں سے عطا خراسانی روایت کرتے ہیں. اور ان سے کون کون روایت کرتے ہیں؟ عطا خراسانی تو ان لوگوں سے بولتے ہیں کہ میں ان سے بیان کرتا ہوں، لیکن عطا خراسانی سے کون کون حدیثیں لیتا ہے، کون کون حدیثیں روایت کرتا ہے؟ تو اصحاب جرح و تعدیل امام ذہبی فرما رہے کیا؟ وروى عنہ معمر وشعبہ وسفیان الثوری ومالک وحماد بن سلمہ واسماعیل بن عیاش
وعدد كثير حتى ان شيخه عطا حدث عنه. فرماتے ہیں عطا خراسانی سے امام حضرت معمر روایت کرتے ہیں، معمر اور حضرت شعبہ روایت کرتے ہیں. یہ علمی گفتگو ہے، انشاءاللہ کچھ تو بات سمجھ میں آئے گی. اس سے امام معمر روایت کرتے ہیں اور شعبہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے روایت کرنے والوں میں سفیان ثوری بھی ہیں. ہاں، شاگرد کی روایت لے رہے ہیں، استاذ کی بھی لے لو. ان سے روایت سفیان ثوری بھی کرتے ہیں. سفیان ثوری کی روایت کو لے کر کے چل رہے ہو آپ تو ذرا سفیان ثوری کے استاذ عطا خراسانی کے تفسیر کو اصول تفسیر کے خلاف مت کہو، اس لیے کہ ان کی روایت لینے والے سفیان ثوری بھی ہیں. اور آگے فرماتے امام مالک بھی سے روایت کرتے ہیں. بولو نا یار، امام مالک بھی سے روایت کرتے ہیں، حماد ابن سلمہ بھی روایت کرتے ہیں، اسماعیل ابن عیاش بھی روایت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ روایت کرتے ہیں. حتیٰ کہ خود ان کے استاذ شیخ عطا خراسانی کے استاذ اور ان کے شیخ عطا بن ابی رباح خود اپنے شاگرد سے روایت کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام صحابی کہہ رہے ہیں. امام صحابی کہہ رہے ہیں ایسا شاگرد جس سے استاذ روایت کر دے معمولی نہیں ہوگا، معمولی نہیں ہو سکتا. جیسے اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کے بارے میں پیر و مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک فکر ستا رہی تھی محشر میں کیا رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اب ٹینشن ختم ہو گیا، اب میرا مولا پوچھے گا تو عرض کر دوں گا مولا احمد رضا لایا ہوں. اگر پیر اپنے مرید کے بارے میں ایسا کہے تو مرید معمولی نہیں ہوگا. شیخ اگر اپنے اس شاگرد سے روایت کرے تو شاگرد معمولی نہیں ہو سکتا ہے، معمولی نہیں ہو سکتا ہے، بڑا پاورفل ہوگا. تبھی جا کر کے ان کے استاذ بھی ان سے روایتیں لیتے ہیں. اب ان کی شان کیا؟ یہ حدیث کس سے روایت کر رہے ہیں، چونکہ ان کے بارے میں اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ ان کی تفسیر کو اصول تفسیر کے خلاف بتایا گیا ہے. تو جس کی تفسیر کو تم اصول تفسیر کے خلاف کر رہے ہو، اصحاب جرح و تعدیل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا یہ تو سوچ لو. وہ روایت کن سے کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ تم نے ان کی تفسیر کو غلط کہہ دیا ہے. ذرا آئیے امام نسائی کیا کہتے ہیں. اصحاب صحاح ستہ یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی، ان کی جرح اگر کسی کے بارے میں ان میں سے کسی کی ہو جائے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. پھر وہ راوی متہمی ہوتا ہے، پھر اس کی روایت ضعیف ہو ہی جاتی ہے. اور اگر وہ کسی کو ثقہ کہہ دیں، ثقہ یعنی یہ کہہ دیں کہ ان کی روایت لائق اعتبار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بھروسے کے لائق ہے، ثقہ ہے. اگر یہ کہہ دیں تو بہت بڑی بات ہے. تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ امام صحابی فرماتے ہیں قال النسائی هو ابو ایوب عطا ابن عبداللہ بلخی سکن الشام لیس به بأس. فرماتے ہیں ان کی کنیت ابو ایوب ہے، عطا بن عبداللہ بلخی ہے، آخر عمر میں یہ ملک شام میں آ کے سکونت پذیر ہو گئے. لیس به بأس، ان کی حدیث لے سکتے ہو، ان کی روایت لے سکتے ہو. کیوں؟ لیس به بأس، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی. بولو نا یار، بہت سلو بولے یار. اب اگر کوئی کہے کہ مولانا احمد رضا کے ماننے والے تحقیق نہیں کرتے ہیں تو ان کی تحقیق پہ افسوس ہے. آؤ ذرا تحقیق خالی دیکھو، تحقیق دیکھو خالی. امام نسائی نے کیا کہا؟ لیس به بأس، ان کے بارے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کی روایت لی جا سکتی ہے. کون کہہ رہے؟ امام نسائی. اور آگے بڑھو. وقال مرہ هو عطاء بن میسرہ. اب کبھی کبھی کہا کہ یہ پورا ان کا نام عطاء ابن میسرہ ہے، امام نسائی نے کہا، مطلب ولدیت کے نام میں اختلاف. آگے امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کی بھی توثیق یعنی کسی کے بارے میں بول دیں گے بھروسے کے لائق ہے. بھروسے کے لائق کا مطلب کیا؟ اس کی باتیں لی جائیں. اور اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں نہیں یہ ضعیف ہے، حدیث گڑتا، تو معاملہ ختم ہے. تو عطا خراسانی جو تابعی ہونے کے ساتھ ساتھ روایت حدیث میں ان کا مقام کیا؟ وقال احمد ثقۃ. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ لائق اعتبار بھروسے کے لائق ہے. بولو نا یار، یہ بھروسے کے لائق ہے، ثقہ ہیں، ان پہ بھروسہ کیا جائے گا. مطلب جب ثقہ ہو گئے تو ان کی روایتیں بھی ثقہ ہو گئی. بولو نا یار. ہاں، امام نسائی فرمائے کہ کوئی خرابی نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ثقہ ہیں. وقال یعقوب بن شیبہ،
ایک اور امام ہے امام جرح و تعدیل کے جن کا نام ہے یعقوب ابن ابی شیبہ. یعقوب ابن ابی شیبہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ثقۃ معروف بالفتویٰ والجہاد. ثقۃ معروف بالفتویٰ والجہاد فرماتے ہیں عطا خراسانی یہ ثقہ ہے اور یہ فتویٰ دینے میں اور جہاد کرنے میں بڑے مشہور و معروف رہے ہیں یار. مطلب لوگ ان سے فتوے لیتے تھے. اچھا فتویٰ آدمی اسی سے لیتا ہے جسے بھروسہ کرتا ہے. تو یعقوب بن ابی شیبہ نے کہہ دیا کیا ثقہ تو ہے یہ، ساتھ ہی ساتھ اس دور میں خراسان کے قاضی اور ایسے قاضی کہ جن سے لوگ خوب فتویٰ لیا کرتے تھے. بولو ہے نا. تو اب ان کی روایت کی شان، ان کا مقام. اور ایک بات وہاں سے آگے بڑھے، ایک اور امام ہے امام جرح و تعدیل جن کا نام امام ابو حاتم ہے. امام ابو حاتم رات میں ان کی روایتیں چلیں گی. رات میں جو تیاری ہے نا کہ عصمت عقیدہ، عصمت انبیاء اور روایت سیرت حلبیہ، فنی اور اصولی تجزیہ، انشاءاللہ اس پر جو ہے نا گفتگو رہے گی. سب نکال لیا ہے میں نے، حوالے جمع کر لیے. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کے؟ ہاں. مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ علمی گفتگو میں تھوڑا آئیں گے، معلومات میں اضافہ ہوگا تو ذہن کھلے گا. ذہن کھلے گا تب آپ جواب دے سکتے ہیں. اب اگر آپ کے سامنے کوئی بول دے عطا خراسانی کی روایت اصول تفسیر کے خلاف ہے، دوڑا لوگے کہ نہیں دوڑا لوگے؟ بولو زور سے اب سبحان اللہ. کیسے عطا خراسانی کی تفسیر اصول تفسیر کے خلاف ہے؟ حوالہ پیش کر، ورنہ تو امام نے صحیح فرماتے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. بولو. امام احمد بن حنبل فرماتے یہ ثقہ ہے. بولو. یعقوب بن ابی شیبہ فرماتے ہیں ایسے ثقہ، ایسے بھروسے کے لائق ہیں جو فتویٰ دینے اور جہاد کرنے میں مشہور و معروف رہے. بولیے اب. ہاں اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے. امام ابو حاتم فرماتے ہیں لوگوں سنو، خالی قلم مت چلاؤ، پڑھو بھی. کیا کہتے ہیں معلوم؟ لا بأس به. امام ابو حاتم فرماتے ہیں ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. بولیے. کوئی خرابی نہیں. جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اس کی تفسیر کو تم نے اصول تفسیر کے خلاف کیسے کہہ دیا؟ سمجھنے والی باتیں. یہی سے آپ اندازہ لگا لو ڈنڈی کون مار رہا تھا، ناپ تول میں کون کمی کر رہا ہے. اگر ناپ تول میں کمی ادھر والا کر رہا تھا، ادھر والا نہیں کر رہا ہے تو بول دیجیے. اب آپ سمجھ میں آیا نا؟ اپنے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نا مصباحی ہضم نہیں ہوتا. آگے اور بڑھیے. قالت ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں. امام ترمذی کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہوا ثقۃ روا عنہ مثل مالک و معمر ولم اسمع احدا من المتقدمین تکلم فیہ. یہ جملہ قابل غور. عربی چل رہی ہے ٹوٹل ہے. یہ مت کہہ دینا کہ اٹھا کر کے جو ہے نا ترجمہ لکھ دیا ہے مولانا نے. عربی پڑھ رہا ہوں ترجمہ پھر کر رہا ہوں. سنو. قالت ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں ہوا ثقہ، وہ ثقہ ہے. عطا خراسانی کون ہے؟ حدیث روایت کرنے میں کیا ہے؟ ثقہ ہے. اور آگے بڑھے. ان سے امام مالک اور معمر جیسے لوگوں نے حدیثیں لی ہیں. بولو. امام مالک ان کی روایت کو لے، حاتم معمر ان کی روایت کو لے، اور تم کو ان کے تمہارے عقیدے کے خلاف لگے تو دھار سے بولو اصول تفسیر کے خلاف. اور آگے بڑھو. امام ترمذی کا جملہ سنو. ولم اسمع احدا من المتقدمین. امام ترمذی فرماتے ہیں متقدمین میں سے میں نے کسی کو نہیں سنا کہ تکلم فی، جو عطا خراسانی کے اندر کلام کر کے خامیاں نکالے. میں نے کسی کو ایسا نہیں سنا. یعنی جن کو امام ترمذی کے زمانے تک ہر کوئی ثقہ کہہ رہا ہے، ان کی روایت احمد رضا کی ترجمے تفسیر کی جو ہے ترجمانی کر رہی ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ جی عطا خراسانی. اگر سمجھ میں آیا تو بولو نا یار. تو اب عطا خراسانی کا مقام سمجھ میں آ گیا؟ پورا سمجھ میں آ گیا؟ اب پورا آیا تو ایک بار بولو نا یار. اب چلتے ہیں عطا خراسانی کی تفسیر. ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں، پھر معلوم پڑے گا کہ عطا خراسانی نے کیا تفسیریں کی ہیں. اسی لیے میں نے پہلے شروع میں ساری تفسیریں پیش کی ہیں. کم سے کم ایک کتاب کی تو ساری تفسیریں پیش کر دی جائے. اسی لیے روح البیان کی تفسیر زیادہ پیش کی. کیوں؟ ہر مسجد میں رکھی ہوئی ہے الا ماشاء اللہ. اکثر مسجدوں میں کتاب مل جاتی ہے. تو عطا خراسانی کی جو تفسیر ہے، تو آئیے عطا خراسانی کی تفسیر دیکھ لو کیسے تائید میں کھڑی ہوتی ہے. کس کے؟ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی. عطا خراسانی روح البیان کی تیسری تفسیر. علامہ اسماعیل حقی نے تقریباً
جو تفسیریں لکھی ہیں وہ 10 تفسیریں، پھر اس کے بعد ایک تعویلاتی تفسیریں شروع کر دی ہیں. تو ان 10 تفسیروں میں سے تیسری تفسیر جو عطا خراسانی کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ما تقدم من ذنبک اے ذنب ابویک آدم و حوا ببرکتک. عطا خراسانی فرماتے ہیں آپ کا ذنب یعنی آپ کے باپ دادا، آپ کے والدین آدم و حوا کے ذنب کو اللہ نے آپ کی برکت سے معاف فرما دیا ہے. اچھا اب یہ اگلو ہے کہ نہیں؟ اگلو ہے کہ نہیں؟ حضور کے اگلو ہے کہ نہیں؟ حضور کے اگلو، اللہ نے اگلو ترجمہ کیا نا، اگلو. عطا خراسانی یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ ایسا ہے کہ جو ثقہ ہیں، ان سے امام مالک جیسے لوگ روایت لیتے ہیں. ان کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ کسی نے آج تک کلام نہیں کیا ان کے بارے میں، سب ثقہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں من ذنبک اے ذنب ابویک آدم و حوا ببرکتک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین آدم و حوا کے ذنب کو آپ کی برکت سے معاف فرما دیا ہے نا. پھر اس کے بعد وہ روایت لکھی ہے. کون سی روایت؟ وہی کون؟ آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ لگایا. اے بھیا جب آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ لگایا تو یہ پوری روایت ان کے خلاف چلی جا رہی ہے. ایک تو تفسیر کا، اگر یہ تفسیر مان لیں گے تو اعلیٰ کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا، بولو نا. اور ان کو سب ہضم ہے، احمد رضا ہضم نہیں ہے. سب ہضم ہے، احمد رضا نہیں ہضم ہے. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم جن کو تم نہیں ہضم کرتے ہو، میرے مصطفیٰ نے انہیں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا ہے. یار تم کو جھوٹے خواب کہنے کی نوبت پڑتی ہے اپنی شان بتانے کے لیے. احمد رضا کو جھوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ حساب الحرمین کل بھی احمد رضا کی عظمت کی گواہی دے رہی تھی کتاب، اور آج بھی عظمت کی گواہی دے رہی ہے. اسی لیے ہضم ہی نہیں ہو رہے ہیں. ہاں مشائخ نقشبندیہ پہ بات آئی تو وہاں ڈنڈی کیسے مارے ہیں، وہاں بھی نکالیں گے نا تو حالت خراب ہو جائے گی. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے طریقے پر رہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر خلیفہ اپنے پیر کے طریقے پر رہے. اس لیے یہ مت بتاؤ کہ مولانا اسحاق شاہ نقشبندی کا یہ شاگرد ہے اور اس کا نظریہ یہ رہا ہے. ابے بہت سارے شاگرد بگڑ جاتے ہیں. یہ مت بولنا کہ یہ مولانا اسحاق شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا داماد تھا، اس کا نظریہ یہ تھا. یہ مت پیش کرو. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ضرورت پڑے گی تب بتائیں گے نا. جی ابھی تو خالی ابتدائی عشق ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فنی اور اصولی گفتگو کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو ایسا بولو کہ گولڈن نگر گونجے یار. ہاں ایسا. جی ویسے کان، سب کے کانوں میں آواز جاتی ہے، آواز بہت دور تک جاتی ہے اور جانی بھی چاہیے تاکہ معلوم پڑے. ڈائریکٹ الزام مت لگا دینا ورنہ کوئی تو بولے گا، اور جب ایک بولے گا تو اتنا بولے گا، جب انیک بولیں گے تو کیا ہوگا؟ سمجھے کہ نہیں؟ جی بہرحال تو وہ روایت کیسے پیش کریں؟ عطا خراسانی انہوں نے کیا کہا؟ حضور آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ لگایا، تو وسیلہ والا بھی پیش کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جب یہ وسیلہ پیش کریں گے تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ پوری تفسیر ان کے خلاف جا رہی ہے. جب پوری جا رہی ہے تو ہضم کیسے کریں؟ تو ڈائریکٹ لکھ دو اصول تفسیر کے خلاف. اب یہ تحکم ہے. تحکم کس کو کہتے ہیں؟ اگر پڑھا ہے مدرسہ تو جا کے دلیل پیش کرنا، ورنہ ہم تحکم کہیں گے. یہ تحکم کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے دعویٰ پیش کرنا. دعویٰ کرنا میرا دعویٰ یہ ہے، دلیل ہے نہیں، اس کو بولتے ہیں تحکم. زبردستی منمانی کرنا جس کو بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اگلو ہو گیا معاملہ، پچھلوں پہ آ جائیے. عطا خراسانی کیا کہتے معلوم؟ وَمَا تَأْخَرُ، کہتے وَمَا تَأْخَرَ مِن ذُنُوبِ أُمَّتِكَ بِدَعْوَتِكَ وَشَفَاعَتِكَ، کہتے ہیں اور پچھلوں یعنی آپ کی امت کے گناہوں کو آپ کی دعا سے اور آپ کی شفاعت سے اللہ نے معاف فرما دیا ہے. حالات کا ترجمہ ہے. تفسیر کی تائید ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور ان کی تفسیر کو اصول تفسیر کے خلاف کہنا امام نسائی پہ حملہ ہے، کیونکہ امام نسائی نے کہا ان میں کوئی خرابی نہیں. بولو یار، امام نسائی کہے کوئی خرابی نہیں، تو بولتا ہے خرابی ہے. امام ترمذی بولے کہ خرابی نہیں ہے، آج تک کسی نے کلام نہیں کیا، تو کلام کرے. یہ سمجھ میں آ گیا کنیکشن کس کا ملا ہے کس کا کٹا ہے؟ بولو.
سمجھ میں آیا جی؟ عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر. اچھا ایک دوسری تفسیر جو سمجھانا چاہتا ہوں، علامہ سید آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی کی. روح المعانی میں 2 تفسیریں پیش کی گئی ہیں. دوسری تفسیر پیش کرنے کے بعد علامہ سید آلوسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑا عربی جاننے کا بڑا ذوق ہے نا، تو اس کے جملہ ہے اس پہ غور کر لینا. کما یرمز الی ذلک الاضافہ، جیسا کہ اس کی طرف نسبت اور اضافت اشارہ کرتی ہے. مطلب کیا؟ پہلے ان کی تفسیر سنیں، دوسری علامہ آلوسی کی. پہلی والی چھوڑ رہا ہوں میں، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے ڈنڈی مت بولنا مت بھی ڈنڈی مار رہے. پہلے پوری تفسیر بیان کی، اس کے بعد اب نتیجہ نکال رہا ہوں. پہلے بیان میں کہہ دیا تھا نتیجہ ابھی کچھ نہیں ہے، نتیجہ آخر میں نکلے گا جی. تو دوسری تفسیر جو اس میں کی علامہ آلوسی علیہ رحمۃ الرضوان نے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لو. بادشاہ لڑنے نہیں گیا، بادشاہ لڑنے نہیں گیا، اس کا لشکر پہنچا، لشکر گیا، لشکر جیت گیا. لوگوں نے کہا او ہو فتح الملک، بادشاہ جیت گیا. بولو نا، بہت سلو بولے یار. ایسے نہیں سمجھاتا ہوں، چونکہ آج کے دور میں لوگوں کو کرکٹ کا معاملہ بہت تیز رہتا ہے. پورا انڈیا جاتا ہے کھیلنے کے لیے کہ 11 لوگ جاتے ہیں؟ زور سے بولو. جیسے ہی 11 جیتے تو آپ کیا بولے؟ انڈیا جیت گیا. واہ یار، انڈیا جیتا کہ 11 لوگ جیتے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ان 11 لوگوں کی جیت کو پوری انڈیا کی جیت کہا جا رہا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ان 11 لوگوں کی جیت کو پوری انڈیا کی جیت کہا جا رہا ہے. اور اگر وہ 11 ہار جاتے تو؟ زور سے بولو. انڈیا ہار گیا. بھائی انڈیا ہارا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 11 لوگ ہارے ہو تو ان 11 لوگوں کے ہارنے جیتنے کی نسبت پورے انڈیا کی طرف ہو رہی ہے، پورے ان کی شان بتانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ 11 پورے انڈیا کے ترجمان ہیں، پوری انڈیا کی ترجمانی کر رہے ہیں. پورے انڈیا کے کیا ہے؟ چہرہ ہے. وہ پورے انڈیا کا چہرہ ہے، پورے انڈیا کا سبوج کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمانی کر رہا ہے. اس لیے ان کا ہارنا ان کا جیتنا، انڈیا کا ہارنا انڈیا کا جیتنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ جاؤ. اس میں کیا ہوئی؟ اضافت. انڈیا ہار گیا، انڈیا جیت گیا. اس کے اندر جب لفظ آیا تو نسبت کیا ہوئی؟ مجازی. انڈیا کی ٹیم جیت گئی، انڈیا کی ٹیم ہار گئی. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں ایک مضاف محذوف مانا. تو ویسے ہی یہاں پہ کیا آیا؟ اللہ آپ کے ذنب کے، آپ کے اگلے پچھلے ذنبوں کو معاف کرے. تو یہاں حضور سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، حضور سے تو گناہ ہوا ہی نہیں. جب حضور سے گناہ نہیں ہوا تو حضور کی طرف نسبت کیسے کر دی گئی؟ کہا اگلوں جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی عظمت کو اللہ نے مصطفیٰ میں ڈال دیا ہے. ہاں، مصطفیٰ کے اندر اللہ نے کمال ڈالا آدم کی خلافت کا. بولو آدم کی صفوت کا. بولیے اب آپ. نوح علیہ السلام کے اہل حلم و بردباری کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پروری کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غریب پروری کا. غرض کی سارے نبیوں کی خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب میں ڈال دی ہیں. بولو بابیان. تو مصطفیٰ سارے نبیوں کا چہرہ اور امت کے ترجمان، امت کے ترجمان. تو ادھر کا معاملہ اور ادھر کا معاملہ نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو گئی. اسی کو علامہ سید آلوسی کہتے ہیں کما یرمزو الی ذلک الاضافہ، جیسا کہ اس کی طرف اضافات اشارہ دیتی ہے کہ حضور سے تو گناہ ہوا ہی نہیں ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَنْبًا وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَىٰ، نہ مصطفیٰ سے کوئی گناہ ہوا ہے اور نہ کوئی خلاف اولا کام ہوا ہے. بولو. جب خلاف اولا کام نہیں ہوا، گناہ نہیں ہوا، تو نسبت کیسی کر دی گئی؟ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں مجاز کے طور پر. بولو. جیسے انڈیا ہار گیا، انڈیا جیت گئے، سمجھانے کے لیے بولا ہے. اگر آ گیا ہے تو سبحان اللہ بھی آنا چاہیے. اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ خراب ہے کہ اچھا ہے؟
اس لیے احمد رضا ہر آدمی کو نہیں سمجھ میں آتے. منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو میاں فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، تم حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو. اچھا حدائق بخشش کی جب بات آئی تو پہلا دوسرا حصہ اس سے بات نہیں کرتے ہیں، بولے تیسرا. اب ان سے پوچھو تیسرا چھپوایا کس نے؟ اعلیٰ نے چھپوایا ہے. بولے تیسرے حصے میں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. ابے اٹھا کر کے قصیدہ سلامیہ دیکھ لو نا، قصیدہ سلامیہ دیکھ لو کیا گستاخی کی گئی. بولے تیسرے حصے میں گستاخی ہے. ہم نے کہا تیسرا چھپوایا کس نے؟ اور ہماری طرف سے شیخ الاسلام مدنی میاں نے رد بھی کیا ہے اس کا. بہت سلو بولتے ہو اب آپ لوگ یار. ہماری طرف سے ہم لوگ تو خود اس کا رد کرتے ہیں. تیسرا حصہ آلات کا ہے ہی نہیں، تیسرا حصہ آلات کا ہے ہی نہیں. اللہ یقین آتا تو مدنی میاں کا مقالہ میرے پاس موجود ہے، بول دو بات. سمجھ میں آیا؟ تو یار ہم تو خود ہی رد کر رہے ہیں، تم اس کو لے کر بیٹھے ہو یار. سمجھ میں والی بات آ رہی نا جی. ابھی ایک سے ایک لکھاڑی میدان میں آ رہے ہیں، ہے نا. اچھا ان کو دعویٰ ہی نہیں سمجھا آج تک. پہلے دعویٰ بتاؤ کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ، ہمارا دعویٰ یہ. اپنی کتابوں کے حوالے سے ہے کہ ہمارا دعویٰ ان کتابوں میں یہ، زبانی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو آلات کے ترجمے کی تائید 2 کتابوں سے ہو گئی، عطا خراسانی، علامہ سید آلوسی کی دوسری تفسیر. اب چلتے امام قرطبی کی بھی تفسیر لی گئی ہے نا. تو امام قرطبی نے ٹوٹل جو تفسیریں کی ہیں وہ 9 پوری تفسیریں میں نے بتائی ہیں. کتنی تفسیریں کی امام قرطبی نے؟ زور سے بولو نا یار. 9. 9ویں تفسیر میں ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں کس پہ؟ 6ٹھی تفسیر پر اور 7ویں تفسیر پر. 6ٹھی تفسیر میں وہی عطا خراسانی کی تفسیر. کیا؟ ما تقدم من ذنبک، یعنی من ذنب ابویک آدم و حوا، آپ کے اگلوں یعنی آپ کے آباء و اجداد میں سے آدم و حوا کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اچھا گناہوں بھی نہیں، خالی گناہ کا لفظ ہے کیونکہ وہ خطا اجتہادی، یا ذم خطا اجتہادی کے معنی میں. اس سے معلوم ہو گیا کہ یار ذم بول کر کے خطا اجتہادی کے لیے معاملہ آیا ہے. سمجھ میں آیا جی. اور ما تاخر سے کہا من ذنوب امتک، آپ کی امت کے گناہوں کو. بولو نا یار. ہاں کتنی 3 تفسیریں تائید میں آ گئی ہیں، 3. اور آگے بڑھے اسی میں 7ویں تفسیر علامہ قرطبی نے بھی لکھی ہے. 7ویں بھی سپورٹ میں ہے. 7ویں کیا ہے؟ من ذنبک اے من ذنب ابیک ابراہیم وما تاخر من ذنوب النبیین. اگرچہ یہاں تعویل ہے لیکن فرماتے ہیں کیا ذم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا ذم، اگرچہ اس کی تعویل ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذم. اور وما تاخر سے مراد دیگر انبیاء کرام سے جو ذم گناہ اجتہادی کا معاملہ ہوا، گناہ نہیں خطا اجتہادی کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو حضور کے صدقے معاف فرما دیا. بولے باپ کیا سمجھ میں آیا؟ تفسیر قرطبی میں 2 تفسیریں تفوڑ میں آ گئی. اگر آئی تو بولو نا یار. ابھی تو ابتدا ہے، ابھی اور آ رہا ہے. ابھی تو جو دعائیہ لکھے ہیں نا کلمات، کس میں ضم استعمال ہوا اس کا بھی جواب سننا آپ، اس کا بھی ہے. اسی طریقے تفسیر سمرقندی میں 3 تفسیریں کی گئی ہیں. کتنی تفسیریں کی گئی ہیں؟ 3 تفسیریں کی گئی ہیں. 3 تفسیروں میں پہلا قول امام سمرقندی نے نقل کیا ہے، وہ پہلا قول بھی اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے ترجمے کی تائید کرتا ہے. اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ عطا خراسانی کی یہ تفسیر ہے، ڈائریکٹ لکھ دیا ہے من ذنبک اے ذنب آدمہ وما تاخر اے یعنی ذنب امتک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذنب یعنی آدم کے ذنب کو اور بعد والوں کے ذنب یعنی آپ کی امت کے گناہ کو آپ کے لیے آپ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو 4 تفسیریں ہو گئی، 4 نہیں بلکہ 5 ہو جائیں گے. 2 قول وہ آ گئے، عطا خراسانی روح البیان کی 1، اس کے بعد علامہ سید آلوسی کی 2، قرطبی کی 2، تو 4، اور یہ تفسیر سمرقندی 5ویں تفسیر. امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرضوان نے تفسیر کبیر کے اندر 4 قول نقل کیے.
کتنی تفسیریں کی ہیں؟ 4. 4 تفسیروں میں سے پہلی تفسیر یہاں مطلق لکھا ہے ذم المؤمنین، یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. کسے باشد کوئی بھی ہو، اگلے ایمان والے ہوں چاہے پچھلے ایمان والے ہوں، سب کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب ہم کہیں کہ امام فخر الدین رازی کے خیال ایک بھی بات نہیں لایا، تم کیا مانتے نہیں ہو؟ تمہارے نزدیک ان کی سند نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ کیا بچکانی حرکت ہے. اور پھر امام شعرانی کی تفسیر ہوگا، 7ویں تفسیر امام شعرانی کی، جس میں نسبت بتائی گئی تھی کیا؟ وہی حضور کو بول کر کے اگلے یعنی آدم و حوا مراد ہے نسبت مجازی کے طور پر، جیسے انڈیا ہارا انڈیا جیتا. تو علامہ شعرانی میں نے بھی اس کی تفسیر کی ہے. تو 7 تفسیریں ہو گئی حالات کے ترجمے کے سپورٹ میں. 8ویں تفسیر یہ اگر بیان تفسیر جلالین میں جو 8ویں تفسیر ہے، اس میں تو ایک دم ڈائریکٹ تفسیر جلالین میں جو مدرسوں پڑھائی جاتی ہے نصاب میں، کہتے ہیں یہ آیت ہی معول ہے. بتایا تھا نا، تعویل شدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام دلیل قطعی کے ساتھ تمام گناہوں سے محفوظ ہے. بولو. اور محفوظ نہیں لفظ ہے، معصوم استعمال کیا. معصوم ہے. کیا ہے؟ معصوم ہے. لعصمت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بالدلیل العقلی القاطع من الذنوب، تمام گناہوں سے. تو یہ بھی اب جب سارے گناہوں سے معصوم ہے، محفوظ ہے، ان سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر آیت تو عقیدے کے خلاف ہو گئی نا آپ کی. جب عقیدے کے خلاف ہو گئی، کچھ گناہ نہیں ہوا ہے، تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی. تو جب تعویل کرنے جائیں گے تو پھر احمد رضا کا ترجمہ پرفیکٹ نظر آ رہا ہے یار. یہ بھی تائید میں آئے گی نہیں آئی؟ ہاٹ ہو گئی. ہاں اب نویں تو ان کے لیے تو قیامت ڈھانے والی. یہ نویں تفسیر تو پیش ہی نہیں کیے لوگ. وہ پیش کیے تو بس خالی بھائی شیر مادر سمجھ کے پی گئے نا. بار بار یہی لکھ رہے شیر مادر. ابے مدت رضاعت میں ہے کیا؟ ابھی مدت رضاعت میں ہے کیا؟ اور پھر تمہارے قلم سے جو نکلتا ہے وہ شیر مادر ہے کیا؟ پھر بولیں گے نہیں حضرات وہ تشبیہ دیا ہوں. تشبیہ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ نکلنا بولے ہے. تو ہم نے کہا بہت کچھ ہے اس میں، پھر بہت کچھ اشارہ دے رہا ہوں میں. تو جو تفسیر بڑی خطرناک ان کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ڈائریکٹ لفظی الگ معنی لے لیا. کیا؟ یہ تو تفسیر روح البیان سے لے کے آ رہا ہوں، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہی ہے. کیا؟ کہ یہاں مغفرت سے مراد حفظ و عصمت ہے ازلاً ابداً، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ بنا دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پہ یہ معنی لیا. تو معنی کیا لکھا؟ ڈائریکٹ لکھا فیکون المعنی لیحفظک اللہ ویعصمک من الذنب المتقدم والمتاخر. معنی یہ ہے تاکہ اللہ پہلے اور بعد والے گناہ سے آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو بچا لے. بولو. اس سے تو ایک دم معنی کلیئر ہو جا رہا ہے. تو لفظی بدل گیا، معنی کلیئر ہو جا رہا، مطلب گناہ ہوا ہی نہیں. اور یہ تو اللہ نے فرمایا کیوں؟ تاکہ آپ کو پہلے اور بعد والے سارے گناہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر لے؟ بچا لے. میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بچایا ہے. بولو. ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب یہ تفسیریں تھوڑی مختصر انداز میں بتا دی ہیں. اب آیات کے ترجمے پہ کوئی شبہ رہا؟ ارے زور سے بولو. رہا؟ پھر اگر کلام کریں گے تو پھر ہم لفظ ضم کی پھر مکمل تحقیق کریں گے کہ ضم کے معنی یہ کس سے بنا ہے، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا معنی ہوگا. پھر ٹھیک ہے. تھوڑی علمی گفتگو ہے. ہمارے سنی بھائیوں کو بھی معلوم پڑے کہ یار علمی گفتگو ہوتی ہے. خالی کرامت کب تک سنتے رہیں گے یار؟ ہیں؟ خالی کب تک کرامت سنتے رہیں گے؟ کرامت کا ایمان ہے یار ہمارا. ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کرامت ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کی حقانیت پہ دلیل قرآن کے اندر دے دی ہے کہ جو نہیں مانتے بولے مر کر مٹی میں مل گئے. میرے اللہ نے فرما دیا تو پاگل، تیرا پورا گروہ پاگل، اس لیے کہ پورا قرآن صحابہ کہف کے زندہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ہم تو اولیاء کی کرامت کو ایسے مانتے ہیں جب یار صحابہ کہف زندہ ہے تو میرا نبی. سمجھ میں آیا؟ انبیاء کرام
تو کلامت حق ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتے ہم بھائی، ٹھیک ہے، لیکن جہاں جس کی ضرورت ہے وہاں ہر جگہ آپ سوچیں کہ ہتھوڑے سے کام چلائیں تو کبھی کبھی ٹائل ٹوٹ بھی جائے گی، تو کبھی کبھی کیا ہے تھوڑا ہلکے چلانا، کبھی بھاری مارنا، ضرورت کے حساب سے کام کرنا ہے جی۔ اب کچھ دعائیں انہوں نے کوٹ کی ہیں، جن دعاؤں میں کوٹ کرنے کے بعد ہے میرے پاس سب ان کا اعمال نامہ، شیر مادر کبھی حلال کبھی حرام، سمجھے، تو پورا ہے ہمارے پاس، ہے نا پورا۔ تو اس میں کچھ دعائیں کوٹ کی ہیں کہ ان دعاؤں میں حضور کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے، پہلے تو ہمارا عقیدہ پڑھ لیجئے، پہلی اور دوسری قسط میں جو ہم نے بیان کیا ہے، ہمارے عقیدے سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم لوگ کہاں پہ کیا مانتے ہیں، کہاں پہ کیا مانتے ہیں۔ 3 صورتیں بنتی ہیں، 2 متفق علیہ، 1 مختلف فی ہے۔ تو دعائیں لکھی ہیں وہاں پہ ذنب کی نسبت کا، دیکھو حضور اپنی طرف ہے، ہم نے کہا نہیں یار، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام جو بھی کرتے ہیں امت کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے، بولو۔ تو نبی نے سکھایا، تعلیم امت کے لیے ہے، اس پر تائید کے طور پر زبانی نہیں ہے بھائی، اس پہ 2 حدیث کم سے کم پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ وہاں پر آقا علیہ السلام نے جو کہا بھی ہے تو امت کو سکھانے کے لیے کہا ہے، میری امت تم بھی ایسا کہو، اور کہا وہ 5 سوجنے والی روایت، کہا اس کے بارے میں بھی آ رہا ہوں بھی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دے جس دعا کو میں نماز میں مانگا کروں، بولو یار، کوئی ایسی دعا سکھا دیں کہ میں نماز میں مانگا کروں۔ تو مصطفیٰ نے کون سی دعا سکھائی؟ وہ دعا سکھائی جو دعا نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ کہا حضور نے فرمایا کیا کہو، کیا قل کہو، قل کہو، قل کہو، کیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے اندر گناہ موجود ہے، نسبت نہیں ہے کسی کی طرف، مطلق مصطفیٰ نے کہا۔ کیوں؟ یہ امت کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ نماز میں قاعدے میں جب بیٹھنا تو درود ابراہیم کے بعد جب یہ دعا پڑھنا تو یہی دعا پڑھنا، بولو نا یار۔ تو جہاں پہ یہ ایسے الفاظ ہیں وہاں تعلیم امت کے لیے ہے، کائے کے لیے ہے؟ تعلیم نہیں بولے یہ تو پورا واضح نہیں ہوا۔ تو نسبت والا بتائیے، حضور کی طرف نسبت ہو اور پھر امت مراد ہو، حضور کی طرف نسبت ہو اور کون مراد ہو؟ امت مراد ہو، تو ہم کہیں گے چلو ترمذی میں پھر امام ترمذی نے لکھا ہے حدیث نمبر 3393 جس کے راوی ہے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زیادہ گاڑی تو نہیں ہو رہی نا؟ نہیں گاڑی نہیں، بہت ہلکے کرنے کی کوشش کرنا، ایک بار اور بول لو یار۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی سید الاستغفار، اے اوس، اے شداد، کیا تم کو میں سید الاستغفار نہ بتا دوں؟ یعنی استغفار میں بھی سید، استغفار میں بھی کیا؟ سید۔ سید کا معنی سردار، سیدی، اعلیٰ حضرات، سیدی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ تو سید، سیدہ سردار کے معنی میں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم کو میں استغفار کرنے میں جو الفاظ آتے ہیں ان کا سب میں سردار نہ بتا دوں؟
تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے کہا کہو اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء الیک بنعمتک علی واعترف بذنوبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انتا۔ حضور نے فرمایا کیا جو ان کلمات کو پڑھے تو کیا ہوگا؟ لا يقولها احدكم حين يمسي فياتي عليه قدر قبل ان يصبح الا وجبت له الجنہ۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی شام کو ان کلمات کو پڑھ لے سویرے ہونے سے پہلے اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جو کہا سویرے پڑھ لے اور رات آنے سے پہلے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ بولو نا یار۔ اب اس میں دو لفظ ہیں، وَأَعْتَرِفُ بِذُنُوبِي، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، تو میرے گناہوں کو میرے لیے بخش دے۔ یہ نسبت بظاہر حضور کی طرف ہو رہی ہے، لیکن سکھا کس کو رہے؟ شداد کو بتا رہے نا کہ کیا تم کو بتا نہ دوں؟ تو نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے لیکن امت کو سکھا رہے ہیں۔ بولو نا، بولو زور سے بولو یار۔ تو کیا اس کی وجہ سے حضور کی طرف گناہ کا معاملہ رکھا جائے گا کہ گناہ ہوا تو حضور نے گناہ سے توبہ کی؟ ارے یہ سکھاتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا ہے، تعلیم امت کے لیے کہا ہے۔ تو جہاں لفظ ذنوب کا اس کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہاں سمجھ لے تعلیم امت کے لیے ہے، کیونکہ ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، یہ مسلمہ قاعدہ ہے۔ پھر کھڑے ہو جائیں وہ عائشہ صدیقہ والی حدیث ہو بھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں کہ پاؤں سوج جا رہا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا سرکار آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے رہے ہیں، پاؤں سوج جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ ہیں آپ کے متاخر اور متقدم ذنب کو معاف کر دیا ہے، وہی الفاظ متاخر اور متقدم ذنب کو معاف کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس سے نتیجہ کچھ اور نکالا۔ ہم نے کہا بھائی سوچ کی بات ہے، یہاں پر معاملہ یہ بھی تھا جب آیت معول ہو سکتی ہے تو حدیث کے الفاظ معول ہوں گے، حدیث کے الفاظ معول ہوں گے، اور رسول شاشی اٹھا کر کے دیکھ لینا معول کے بارے میں کیا حکم ہے۔ معول پہ عمل کرنا یقین ہوتا ہے لیکن خطا کا احتمال بھی رہتا ہے، تو تم نے جو معنی کیا خطا کا احتمال بھی ہے وہاں پر، دیکھ لینا معول۔ تو پھر کیا معنی ہوگا؟ کہا یہاں حضور نے امت کو تعلیم دی ہے۔ کہا کیا تعلیم؟ کہا میں اتنا بڑا رب کا محبوب، اتنا پیارا، اتنا پیارا، نماز مجھ سے نہیں معاف ہے، نماز مجھ سے نہیں معاف ہے، تو بعد میں اگر کوئی آپ کو پیرے موخا کہے اور بولے میں نماز کی حقیقت سمجھ گیا، نماز مجھ سے معاف ہو گئی، تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے۔ سمجھے نا، وہ تعلیم امت کے لیے، اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا یار۔ ہاں اب ایک روایت اور اس میں کوٹ کی ہے، تحقیق کی بات کی نا، بولے اب ہم کو تو بریلوی 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 بریلوی، چلو بریلوی بولنے میں ٹینشن نہیں ہوتا جتنا دیو بولنے میں ٹینشن ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور وہاں تو اگر کوئی ورزش کرنے والا جس کو پیٹ ہلاتا رہتا ہے، جب کمپنی چلا رہا ہے پیشاب پلانے کی، تو وہ بھی جاتا ہے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، یار یہاں پہ تو وہ ہے۔ آگے نہیں بولیں گے ہم زیادہ، آگے بولنا مزہ بھی نہیں آتا تھوڑا۔ اس میں لکھ دیا ہے، نام نہیں لیں گے، مضمون جن لوگوں نے پڑھا ہے تو مضمون باقاعدہ لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، ایک نبی سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے وحی کی اگر تو دوبارہ کرے گا تو میں عذاب دوں گا۔ اس نے کہا اے رب تو ہے اور میں ہوں، اگر تو مجھ کو نہیں بچائے گا تو میں دوبارہ کروں گا، بس اللہ نے اس کو بچا لیا۔ مکاشفت القلوب کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم کہیں گے بھیا یار تم لوگ تحقیق کی بات کرتے ہو کہ ہم لوگ تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں، تو کم سے کم اپنے گھر میں تو جھانک لیا کرو یار، ہاں اپنے علماء کے فتوے تو لے لیا کرو۔ ہاں اسی روایت کے بارے میں، مکاشفت القلوب کی روایت کے بارے میں ایک فتویٰ ہے،
فتوا نمبر وہ لمبا ہے یار، 144300000017 یہ فتوا نمبر ہے. یہ ہمارے پاس حوالہ موجود ہے. کہاں کا دارالفتہ ہے؟ جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان ہے نا. دارالفتہ لکھا ہوا ہے، بڑا بڑا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ تو اس میں سوال ہوا کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ کا صدور ہوتا ہے؟ مکاشفۃ القلوب کی ایک روایت کی تحقیق. اب اسی کے اندر مکاشفۃ القلوب کے مطالعے کے دوران ایک روایت پڑھی کہ ایک نبی سے کوئی گناہ ہو گیا. وہی روایت جو صاحب نے کوٹ کیا ہے، وہی روایت کو کوٹ کیا. ایک نبی سے گناہ ہو گیا، اللہ نے وحی کی اگر تو دوبارہ کرے گا تو میں عذاب دوں گا. اس نے کہا اے رب تو ہے، میں ہوں، اگر تو مجھ کو نہیں بچائے گا تو میں دوبارہ کروں گا. بس اللہ نے اس کو بچا لیا. مکاشفۃ القلوب مطبوعہ المیزان اردو ترجمہ. بینی یہی حوالہ کوٹ کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے گوگل سے نکالا ہے. اس ضمن میں میرا سوال یہ ہے، اب ان کے سوال ہو رہا ہے، اس ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں. اگر اس روایت کی روح سے ایسا ہو جائے تو پھر تو وہ معصوم نہیں رہے. کیا انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے پاک نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ تو اب جناب مولانا یوسف بن نوری صاحب کا فتویٰ سنیں. جواب کیا ہے بھائی؟ تحقیق کا دھونس ہے کہ یہ لوگ تحقیق نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے. سمجھ میں آیا؟ مطالعہ نہیں کرتے. ابھی اتنا مطالعہ کرتے کہ جب ہم رد کرتے ہیں تو تمہارے لوگ بولتے ہیں اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. تمہارے لوگ یہ بولتے ہیں اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مکاریاں کون شروع کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تم بولو گے تو ہم جواب دیں گے، سمجھے گی نہیں؟ تو کیا جواب؟ واضح رہے، مولانا یوسف بن نوری صاحب کہہ رہے واضح رہے کہ مکاشفۃ القلوب حدیث کی کتاب نہیں ہے. اس کتاب میں موجود روایات کا مستند و معتمد ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، پہلے فتویٰ آ گیا. انہوں نے کوٹ کیا عقیدے کے مسئلے میں. نیز جس روایت کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ یوروا کے ساتھ مذکور، یعنی روایت کی جاتی ہے. اس روایت کی سند مذکور نہیں. تلاش کے باوجود ہمیں کسی مستند کتاب میں یہ روایت نہیں مل سکی. اور تم نے کوٹ کیا اس کو. تم نے کیا کیا؟ اور منصب بہت بڑا ہے یار. قاضی بولے تو تحقیق کر کے فیصلہ کرتا ہے. وہ قاضی بغیر تحقیق کے فیصلہ کرتا ہی نہیں. ابے یار حیران ہو گیا کہ قاضی بھی بغیر تحقیق کا فیصلہ. سمجھنے والی بات ہے. یہ روایت تم نے کوٹ کی مکاشفۃ القلوب کی، اور اسی روایت کے بارے میں بن نوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے. اب پہلے جا کر تم لوگ آپس میں بھیڑو اور مسئلہ حل کرو، اس کے بعد ہمارے پاس آنا. بولو اب پہلے تم لوگ آ کر اپنا آپس میں مسئلہ حل کر لو کہ یہ روایت مانے کہ نہ مانے. ٹھیک ہے، یہ روایت مانے کہ نہ مانے، پہلے جا کر کے مسئلہ حل کرو. لیکن یہ کھڑے ہو جائیں گے بولے ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں نے کوٹ کیا حوالہ. تو ہم نے کہا پھر ہو بھیا خالی ایک مت مانو، مکاشفۃ القلوب کی بہت ساری روایتیں پھر ماننی پڑیں گی. زور سے بولو نا یار. مکاشفۃ القلوب کی بہت ساری روایتیں ماننی پڑیں گی. شب معراج منانا پڑے گا، شب معراج کا اہتمام کرنا پڑے گا، مضمون لکھ کر کے ڈسپلن میں چھپوانا پڑے گا. بہت سی لوگ بولے یار لکھو شب معراج کے فضائل مکاشفۃ القلوب کی روشنی میں. بول دو یار شب معراج کے مسائل، تاکہ مالیگاہ میں پہلے مناتے تھے بیچ میں منانا بند کر دیے، اور یہ بند والے بند ہو جائیں. جو پہلے چالو تھے اب بھی چالو رہے یار. یہ بیچ میں جو بند آئے بند ہی ہو جاوے. ہاں مکاشفۃ القلوب کے اگر مانتے بولے ہم سب مانتے ہیں تو مکاشفۃ القلوب میں ایک باب ہے. اگر آپ لوگ بولے تو پڑھاؤں. ہاں عربی پڑھ رہا ہوں. پہلے عربی کا زوم بہت لوگوں کو چڑھا ہوا ہے یار، بہت زوم چڑھا ہوا ہے. پھر بول رہا ہوں المبین مطالعہ کریں. آلات کے خلیفہ علامہ سید سلیمان الشبیہاری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے. مکاشفۃ القلوب اس میں دیکھو صفحہ نمبر 255 الباب المئہ فی فضائل رجب. کھولو اس کو، یعنی سما باب
डायरेक्ट सेंचुरी लगा के खोलो, 100 पे जाओ, खोलो रजब के फजाइल, रजब के फजाइल क्या लिखा है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम अस्साबिअ वल इश्रीन मिन रजब कुतिबा लहु सियामु सित्तीना शहरा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया जो 27वीं रजब का रोजा रखेगा अल्लाह ताला उसको 60 महीनों के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। लिखो भैया, लिखो लिखो, ये भी लिखो ताकि लोग 27वीं रजब का रोजा गलत ना समझें। तुम्हारे लोगों में गलतफहमी ज्यादा है, बड़ी गलतफहमी है। उनको बताओ मुकाशफतुल कुलूब की रिवायत है, लिहाजा 27 का रोजा अपन रखेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और अभी तो इब्तिदाई इश्क है, मैंने बताया ना। अगर मुकाशफतुल कुलूब को तुमने कहा हम मानते हैं तो फिर हम नहीं मानेंगे दौड़ा के। किस मामले में? हम मुकाशफतुल कुलूब को तो हम मानेंगे लेकिन बयान में नहीं रुकेंगे, फिर बयान में दौड़ाते रहेंगे, फिर तो हर मौजू पे उठा उठा के मुकाशफतुल कुलूब से लाते रहेंगे। समझ में आया? अगर आया तो बोलो ना यार, फिर अपन रुकने का नाम नहीं लेंगे, भगते रहेंगे। चलो रे भैया, इस मौजू पे मुकाशफतुल कुलूब, और इन्होंने हवाला दे के बता दिया है हर मौजू पे एक रिवायत ले लेना मुकाशफतुल कुलूब से, ले लूंगा इंशाअल्लाह। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। रजब का जो रोजा रखे 27 रजब का, कौन से रजब का? 27 का जो रोजा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी रखता है, कोई रखे ना रखे फकीर तो रखता है काफी जी। फिर आगे कहते हैं इमाम गजाली। अच्छा, इमाम गजाली की तरफ मंसूब है ये किताब। एक बात और बता दूं, तहकीक नहीं करते हम लोग, कर लेते हैं। उनकी एक किताब का खुलासा ही है, अल मुकाशफतुल कुबरा का खुलासा है। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्ना रजबन शहरुल्लाहिल असम फमन साम मिन रजब ईमानन व इहतिसाबन इस्तौजब रिज़वानुल्लाहिल अकबर। फरमाते जो रजब का कोई ऐसा महीना, रजब का कि अल्लाह का महीना ऐसा है ये कि जो इस महीने का एक भी रोजा खुलूस के साथ रख ले अल्लाह ताला की खुशी उसको मिल जाती है। एक भी रोजा रख ले तो भैया 27 का खास वाला लाओ, आप उस पर मजमून लिखवाओ अपने शेखुल हदीस लोगों से, भाई अरबी ज़्यादा आती है, और उसको नकल करो तुम लोग, नकल करो, नकल कर करके किताबों डिसिप्लिन वगैरह में लिखाओ ताकि सबको मालूम हो जाए 27 का रोजा 60 महीने के रोजों का सवाब दिलाता है। बोलो यार। अच्छा, यही नहीं, थोड़ा से एक और बात पेश कर देता हूँ इसी में, खाली नमूने के तौर पर कि खाली एक नहीं पेश कर रहा, बहुत सारी बातें इसके अंदर। क्या? और आगे बढ़िए, इसी में सफा 260 पर एक रिवायत है। ईद के दिन सुन्नी करता है, नमाज पढ़ता है, कब्रिस्तान जाता है, और जाने के बाद क्या कहता है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़ता है ना। अब इसी में रिवायत है, कहते हैं अल-बाबुर राबिउ बादल मिआ फी फज़लिल ईद, 104 बाब नंबर 104 ईद की फजीलत। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही यौमल ईद 300 मर्रा, जो आदमी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ईद के दिन 300 मर्तबा पढ़े, वह अहदाहा लिअमवातिल मुस्लिमीन, और मुसलमान मरहूमीन को पेश करे। बोलो यार, मुसलमान मरहूमीन को पेश करे। यहाँ पर भी हम दुआ में कैद लगाते हैं, अल्लाह जो ईमान पर इंतकाल कर गए तो उस पर टेंशन हो जाता है, ईमान पे क्या जरूरत है कैद लगाने की? अरे ये कैद तो मुकाशफतुल कुलूब से मिली है यार हमको। हाँ, ईमान वाले मरहूमीन को पेश करे। दखला फी कुल्ले कब्रिन अल्फा नूर, तो अल्लाह ताला हर कब्र में 1000 नूर दाखिल फरमाता है, 1000 नूर दाखिल फरमाता है। जअलुल्लाहु तआला फी कब्री इज़ा माता अल्फा नूर, और जिस दिन ये पढ़ने वाला इंतकाल करेगा, जब कब्र में जाएगा तो अल्लाह ताला इससे भी 1000 नूर कब्र में अता फरमाएगा। तो अगर मुकाशफतुल कुलूब में आना है तो ये सब भी लाओ भैया, आम करो, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए तो जोर से बोल दो यार। हाँ, अब शाम के वक्त इसी मौजू पे सुनेंगे मदीना मस्जिद में, आओ बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। मौजू क्या है? अकीदा इस्मत अंबिया, रिवायत सीरत हलबिया, फन्नी और उसूली तजज़िया, सब निकाल के हवाले मौजूद हैं। और अगर बोले खाली हजरत ने नकल किया है तो हम बोलेंगे आशूरा के दिन और भी चीज़ें उनको भी नकल करो। सुन्नी दुआएं पढ़ता है उसको भी लिखो,
وہی عبارت سے پیش کروں گا، وہی روایت سے انشاءاللہ۔ تو آئیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔